بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا أن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الہ العالمین. کہہ دو اے لوگو جو یہودی ہو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو سوائے دوسرے لوگوں کے، تم موت کی آرزو کرو اگر سچے ہو. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اس میں زور دے کر کہا جاتا ہے جیسا قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل انا للہ و انا، بہت ساری جگہ ہیں قل کے ساتھ. اس میں بھی یہی ہے، قل کہہ دو، یا کے معنی اے، ایھا یا دونوں کے معنی ایک ہی، اے مخاطب کیا جاتا ہے. الذین یہ جمع کا صیغہ ہے، لوگو. ہادو کے معنی ہے پرسکون ہو جانا یا پرسکون ہو جائے، وہ لوگ جو بالکل پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ان کے زندگی میں کوئی غم، کوئی واویلا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ پرسکون رہتے ہیں. ان سے کہا جائے ان کے معنی کہ زعمتم، تمہیں زوم ہے، تمہارا دعویٰ ہے. کس چیز کا دعویٰ ہے؟ انکم یعنی تم ہو، کیا ہو؟ اولیاء للہ، خدا کے دوست ہو یا خدا سے بیعت ہو. من کے معنی سے یہ حرف جار ہے. دون کے معنی بغیر. الناس لوگ. فتمن کہیں، اگر تم خواہش کرتے ہو، تمنا رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو کس چیز کے؟ فتمن الموت، موت کی تمنا کرو. اگر تم دوست ہونے کا، خدا کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. عزیزان گرامی، تیسری آیت جو ہم سورہ مریم کے اسی پروگرام میں شامل کریں گے، اور وہ ہے سورہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر 33. وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ الْوَلَدِتُّ وَيَوْمَ الْأَمُوتُ وَيَوْمَ الْعَبَثُ الْحَيَّةُ، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی از خود زندہ بھی ہو جاؤں گا. واجب الاحترام تمام سامعین و ناظرین، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان میں علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آج کی نشست میں ہم موت کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور یہ 2 نشست پر مشتمل ہے. لفظ عنوان جو موت ہے اس کے متعلق آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہمارے پاس. پہلے سوال ہے کہ موت کیا ہے، اور کلام اللہ میں موت کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ کیا جسمانی موت کے ساتھ ساتھ روحانی موت بھی واقع ہوتی ہیں؟ تو یہ 3 جز ہے اس میں. پہلا موت کیا ہے، دوسرا کلام اللہ میں موت کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور تیسرا ہے کہ کیا جسمانی موت کے ساتھ روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے. آئیے ہم ایک شعر سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا پروردگار عالم کی مرضی سے، اس کے ارادے سے، اس کی منشا سے آیا، اس کی خواہش سے آیا. سوال یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ موت سب سے بڑی سچائی اور سب سے تلخ حقیقت ہے. اس کے متعلق ہر زمانے کا انسان، خواندہ ہو یا ناخواندہ، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، طبیب ہو یا مریض، مالک ہو یا غلام، کارخانہ دار ہو یا مزدور، کاروباری ہو یا ملازم پیشہ، فلسفی ہو یا غیر فلسفی، بادشاہ ہو یا منطقی ہو یا غیر منطقی، طفل ہو یا نوجوان، جوان ہو یا ضعیف، غرض کے ہر عمر، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان، اس کو اس کا مزہ چکھنا ہے. کچھ چکھ چکے ہیں، کچھ چکھنے والے ہیں، کوئی آئندہ چکھیں گے. اس کے متعلق انسانی ذہن میں ہمیشہ سوال اٹھتا ہے، انسان سوچتا ہے اور سوال قائم کرتا ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، علیل ہو جاتا ہے، مگر جواب نہیں حاصل کر سکتا. یہ واحد بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن واحد یہ موت، یہ بیماری جو کوئی علاج نہیں. ہم آگے چل کر دیکھیں گے کیا اس کا علاج کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یعنی ہر معمہ کا کوئی نہ کوئی حل ہے،
اور ضرور حل نکلتا ہے، ملتا بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھ میں آتا اور نہ ہی حل ہوتا ہے۔ شاعروں نے، اپنی تخلیق کاروں نے موت اور اس کے ارد گرد کے پھیلے ہوئے غبار میں سے سب سے زیادہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی ہے، اور مارتے رہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرتے ہیں، کچھ کہہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مثلا فراق گورکھپوری کہتے ہیں مسیح کے معجزات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں۔ عجب انداز ہے ان کا۔ پتہ چلتا شعرا جو تھے وہ عمیق نگاہ رکھتے تھے تواریخ پر۔ کہتے ہیں کہ موت کا بھی علاج ہو شاید، اب شاید کہہ کے وہ روک دے رہے اپنے۔ زندگی کا کوئی علاج نہیں، جس نے موت کا علاج کیا ہے اسی نے زندگی کا بھی علاج کیا ہے۔ کم سے کم موت سے ایسی بھی امید نہیں، کم سے کم موت سے ایسی مجھے امید نہیں، زندگی تو نے تو دھوکے پہ دیا ہے دھوکا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ آئی ہوگی کسی کو ہجر میں موت، مجھ کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ حالانکہ موت جو ہے وہ مکمل نیند ہے، اور نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن کا نام ہے۔ احمد الدین قاسمی موت کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے رقم کر رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، ارے میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ غالب کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، اور نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ عزیزو، اگر ہم غالب کے شعر کی تشریح کریں تو بہت مشہور شعر ہے ان کا یہ، یعنی مناسبتیں ہیں خوب ہے بھری انہوں نے، جیسے دن کی مناسبت سے رات، موت کی مناسبت سے نیند۔ اس شعر میں غالب نے انسانی نفسیات کے ایک اہم پہلو پر پردہ اٹھایا ہے اور ایک نازک موضوع باندھا ہے، اور شعر کے قریب کے معنی ہے کہ جبکہ پروردگار عالم خدائے ذوالجلال ہر ذی نفس کو کہ موت کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اور غالب کہتے ہیں یعنی اس میں بھی حقیقت ہے اور خوب واقف ہیں، پھر مجھے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ میں جانتا ہوں ٹھیک ہے موت کا ایک دن معین ہے، تو دن معین ہے تو رات تو مجھے نیند آ جانی چاہیے۔ غور طلب بات ہے کہ نیند کو موت کا ایک روپ مانا جاتا ہے، اور شعر میں یہ رعایت بھی ہے، خوب ہے کہ مگر شعر میں جو تہداری کی ہے اس کی طرف قاری کا دھیان فوری طور پر نہیں جاتا، فوری طور پر نہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ پکتا۔ دراصل غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ موت کا دن پروردگار عالم نے مقرر کر رکھا ہے، میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، موت آ ہی جائے گی، پھر موت کے کھٹکے سے مجھے ساری رات نیند کیوں نہیں آتی؟ ڈر ہے موت کا، یعنی موت کا ڈر مجھے سونے نہیں دیتا۔ اور برج نارائن چک بست یہ کہتے ہیں کہ زندگی کیا عناصر ہے، زندگی کیا عناصر میں ظہور ترتیب، جتنے عناصر ہے اس کی ترتیب دیا گیا، زندگی کو ایک پتلا بنایا گیا آدم کا، اور اس پر روح ڈالی گئی۔ تو کہتے ہیں زندگی کیا عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزا کا بکھر جانا۔ نارائن چک بست زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، جتنی بھی عناصر ہیں وہ سب کو ترتیب دے کر خدا نے آدم کا پتلا بنایا تھا، اس پہ اپنے روح ڈالی۔ تو موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا، جب انسان مر جاتا ہے یہی اجزا ہیں وہ تمام بکھر جاتے ہیں۔ اور نذیر صدیقی کہتے ہیں جو لوگ موت کے ظالم قرار دیتے ہیں، یعنی جو لوگ موت کو ظالم قرار دیتے ہیں خدا ملائے انہیں زندگی کے ماروں سے۔ غالب کہتے ہیں قید و حیات بند اصل میں دونوں ایک ہیں، اور موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں دوسرے جز کی تعریف تو اس میں لکھا ہے، سوال کیا گیا کلام اللہ میں موت کتنے مقامات پر ہے، یعنی موت کو ذکر اور موت کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم جب غور کرتے ہیں قرآن شریف میں لفظ موت 35 مقامات پر ہیں، اور کتاب مقدس کو 2 حصے ہیں چکے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو پرانا عہد نامہ میں 97 بار یعنی 97، اور نیا عہد نامہ میں 96، تو کل 193 مقامات پر لفظ موت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جز تھا کہ موت کے لیے مختلف الفاظ جو استعمال کیے گئے وہ کیا کیا ہیں؟ انتقال، مرنا، قضا، فوت، وفات، نابودی، نیستی، تباہی، بربادی، زوال، فنا، مرگ، ابدی زندگی، یہ اب کی نیند یعنی ابدی نیند، کوچ، روح کا نکلنا اور چلا جانا، سو جانا، سورج کا ڈوب جانا، ڈوبنا، نفس کا ڈوب جانا، پتلی کا پلٹ جانا وغیرہ۔ اور اس سوال کا تیسرا جز جو سب سے اہم ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا کہ جسمانی اور روحانی موت، تو پہلے ہم جسمانی موت کا ذکر کریں گے، روحانی موت کے لیے ہم آخر میں جائیں گے۔
آخری سوال اس کو اٹھائیں گے جہاں ہم اختتام پذیر کریں گے۔ عزیزو، سوال یہ تھا کہ کیا جسمانی موت کے ساتھ ساتھ روحانی موت بھی واقع ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنے کلام میں موت کو 2 اقسام بیان کیے ہیں، جسمانی موت، دوسرا روحانی موت۔ جسمانی موت، اس موضوع پر اگر ہم گفتگو سماعت فرمائیں تو روحانی موت جس کا بیان انسان کے روح میں موت کا مزہ کو چکھنا ہے، 2 موت ہیں۔ پھر غور کریں، یعنی اس پر موت چھا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم سے کہا گیا تھا کہ گناہ سرزد ہو گیا تھا تو روحانی موت اس وقت سے ہو گئی ان کا، یعنی روحانی موت میں ہو گیا تھا۔ کیسے؟ جسمانی موت تو 930 سال کے بعد ہوئی، تو پھر روحانی موت اسی وقت، چونکہ خداوند نے کہا تھا کہ اس عرصہ میں جتنی عرصہ جسمانی طور پر زندہ رہے مگر روحانی طور پر مردہ رہے۔ آپ کہنے یہ عجب بات ہے، ہم سب بھی جسمانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر مردہ ہیں۔ کیا آپ نے قرآن کو آیت نہیں سنی کہ یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، یہ سن کے بھی نہیں سن سکتے، دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور سمجھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے، سارے کام ہو رہے ہیں، تو پھر کس کے تابع ہوئے؟ کلام الہی کے نہیں بلکہ ابلیس کے تابع ہو گئے۔ تو مگر روحانی طور پر اگر ہم مردہ ہیں تو یہ روحانی موت کا سلسلہ کب تک رہا اور جاری رہے گا؟ اگر روحانی موت کا سلسلہ منقطع ہوگا تو کس کے وسیلے سے؟ سوال پہ سوال آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک جس نے مردے کو زندہ کیا، اب آپ کو باذن اللہ کہہ لیں یا اس نے کہا کہ اٹھ تلیتا ہما، 12 سال کے بچی کو اس کے گھر میں زندہ کیا تھا، یہ پورے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ تو منجی العالمین جو مسیح ہیں، ان ایمان کے موت میں ان کے روح سے نہ ہٹے، وہ روحانی مردہ تھے کیونکہ فتویٰ موت کا ان پر آ گیا اور نسبت الہی منقطع ہو گئی تھی اور خدا کی حضوری سے نکالے گئے تھے، اس لیے برکت الہی کی اوس ان پر گرنے کی موقوف ہو گئی تھی، اس لیے روح میں تاریکی چھا گئی، مجاز میں جسمانی غالب آ گئی، اور یہی ہے روحانی موت واقع ہوتی ہے۔ انسان جسمانی طور پر تو بہت چاق و تابند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن روح اس کی کمزور ہوتی ہے۔ رومیوں کے نام خط میں 8ویں رکوع کی 5 تا 8 آیت میں، جس کا میں پہلے 5 آیت پہ، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کو خیال کرتے ہیں۔ غور کیجئے، جسم کے لوگ صرف جسمانی باتیں کریں گے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کا خیال میں رہتے ہیں۔ تشخیص کی یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں جو جسمانی ہیں سے مراد جن کی نئی پیدائش نہیں ہوئی۔ اب آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، نئی پیدائش کیا ہوگی؟ یعنی وہ شخص جس نے اپنے گناہ سے توبہ نہ کیا ہو، اپنے گناہ کے اقرار نہ کیا ہو، اور پروردگار عالم کو وحدہ لا شریک مان کر، اور جس کو خدا نے کہا کہ اس کے وسیلے سے تمہیں نجات ملے گی، اور اسی کے وسیلے سے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، جس کے کنٹرول ہر چیز پر ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور پھر اس کے انہیں کے احکام الہی کے مطابق وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور گناہ سے توبہ کرے اور غسل توبہ کرے اور اپنا نجات دہندہ کو نہیں پہچانا، اگر وہ جو بھی غسل توبہ بھی نہیں کیا، پہچانے میں تو جسم کی ترنگوں یعنی اچانک ابھرنے والی خواہشوں کے تابع ہو گیا، اور پھر وہ بگڑتی ہوئی صورت کے خواہشات میں پھنستا چلا گیا، گرفتار ہوتا چلا گیا، جو جسم کی ضرورت پوری کرتی ہیں اور چند سالوں بعد خاک میں مل جائے گا۔ لیکن جو روحانی ہیں یعنی سچے ایماندار ہیں، وہ جسم اور خون سے بالا تر ہو کر ان چیزوں کی باتوں کو، ان چیزوں یا ان باتوں کے لیے جیتے ہیں جو ابدی یعنی حشر میں قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ خدا کے کلام، دعا، عبادات، مناجات اور خدمت انسانیت کے لیے دل لگاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہاں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عزیز، رومی 8ویں باب کے 6 آیت میں ہے کہ جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ تشخیص کی یوں ہے کہ اس آیت مقدسہ میں الفاظ جسمانی نیت کے معنی ارادہ، یعنی گری ہوئی فطرت کا ذہنی میلان یا رجحان موت ہے۔ کہتے نہیں کہ اخلاق سے گر گیا انسان، مردہ ہو گیا، جو نفس پر کے تابع ہو گیا وہ مردہ ہو گیا۔ اور یہ حال میں لفظ اندوزی، کیا مطلب؟ مستقبل کی آخری انجام دونوں کے اعتبار سے موت ہے۔ بہت سخت جملہ ہے۔ اس موت کا احتمال امکان اتنا نہیں ہے جتنا زہر سے کی ایک بہت بڑی خوراک سے ہو جاتا ہے۔ زہر دے دیا کسی کو،
کھلا دیا، مر گیا وہ جسمانی موت تو مر گیا لیکن روحانی موت نہیں مرا، کیونکہ اگر وہ ایماندار ہے تو جسمانی موت تو مر سکتا ہے، روحانی موت واقع نہیں ہوگی۔ روحانی نیت زندگی اطمینان ہے، جسمانی نیت موت ہے، روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ آئیے خدا کرو اس زندگی کی ضمانت ہے جو حقیقت میں زندگی ہے اور جس میں خدا کے ساتھ ملاپ اور خدا کو سکون ملے گا آپ کو، روحانی زندگی میں یہ ہے۔ 7ویں آیت، اسی رومی 8ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے کہ اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ اور کیا آپ نے اگر جسمانی نیت ہے تو ہم خدا سے دشمنی مول رہے ہیں، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ وہ بہت سارے لوگ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں بڑا دعویٰ ہے، لیکن وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس کے تابع ہیں؟ کلام الہی کے تابع ہیں یا ابلیس کے تابع ہیں؟ خدا کے تابع ہیں یا ابلیس کے تابع ہیں؟ جو خدا کا دشمن ہے۔ تو اسی لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی، اور سب سے پہلے خدا سے دشمنی ابلیس ہی نے کی تھی، وہ سب اسی کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ تو اس آیت میں کئی الفاظ جیسے کہ جسمانی نیت اس لیے موت، اور خدا کی دشمنی ہے کیونکہ گناہگار خدا کے باغی ہوتا ہے اور اس کے خلاف سرگرمیوں میں تیز ہوتا ہے، اور اگر اس کا ثبوت چاہیے تو حضور المسیح کے تسلیم میں واضح ثبوت ملے گا آپ کو وہاں پہ۔ یعنی جسمانی نیت نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے، نہ ہو سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتی اور وہ خدا کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اپنی مالک اپنا رہنا چاہتی ہے، یعنی میں اپنا مالک خود ہوں، بجائے تابع ہو رب العالمین کے اس کے کلام پہ نہیں۔ وہ اس میں اکڑ آ جاتی ہے، تکبر، غرور کہ فلاں نے ایسا کیا، اور اگر اس کے سرست یعنی اگر اس کے سرزنشت ہو جائے تو سدھر سکتا ہے وہ، اگر نہیں تو اس کی شریعت ہی ایسی ہے کہ خدا کی شریعت کے تابع ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف یہ نہیں کہ خدا کے تابع ہونے کے ملان رکھتی ہے، بلکہ اس کی توفیق اور طاقت سے بھی آری ہے۔ تو خدا کے اعتبار سے جسم مردہ ہے۔ بہت واضح بات کہ ہم جب جسمانی نیت میں رہتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب روحانی نیت میں جائیں گے تو وہاں سکون ہے، اطمینان ہے اور ملاپ ہے۔ آئیے رومیو کے 8ویں باب کی اسی آیت میں، جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی توجہ، چنانچہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی جسمانی ہوتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ غیر نجات یافتہ انسان میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی آپ کو جس میں وہ خدا کو خوش کر سکے۔ نہ نیک اعمال، نہ مذہبی رسومات کی پابندی، نہ قربانی، نہ کوئی عبادت، قطعاً کچھ نہیں۔ بس نشہ ہے ان کی زندگی میں، ہر چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مکان ہو گیا دوسرا مکان، ایک بنگلہ ہو گیا دوسرا بنگلہ، ایک گاڑی ہو گئی دوسری کا، اور بڑے سے بڑے گاڑی، بڑی سے بڑی ایک فیکٹری کی جگہ 4 5 فیکٹری بنا لیں گے، لیکن انسانیت سے گرتے چلے جائیں گے اور خدا سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو پہلے ضرور ہے کہ وہ خطاکار گناہگار کی جگہ لے، یعنی تسلیم کرے کہ میں گناہگار ہوں، اور ایمان سے جس کو خدا نے کہا کہ اس پر ایمان لاؤ تمہیں نجات ملے گی، نجات دہندہ کو قبول کرے۔ اور وہ کون ہے نجات دہندہ؟ جو اس دنیا میں 2 بار آئے گا، ایک بار آ کے سب چلے گئے، دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، بس ایک ہی ہے جو دوبارہ آئے گا، اور ہم بار عرض کر چکے آپ کو، وہ ہے جناب مسیح۔ تو ان کے بعد ہی خدا اس سے خوش ہوگا، اور یہی بڑی موت ہے، اور یہ سب آدمیوں میں روح میں ہے۔ اگر یہ موت آدمیوں کی روح میں اس زندگی سے دور نکل جائے تو اس شخص کو ابدالآباد موت میں رہنا ہوگا۔ جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں یہاں کرنا ہوگا۔ آخرت کے امتحان آخرت میں نہیں، یہاں پیپر دے کے جانا ہوگا۔ وہاں تو کچھ نہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم ہے تو ہم فیہا خالدون، جنت تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی فی النار جہنم فیہا خالدون، جہنم کے معنی ہے جہاں خدا سے قدوس سے جدائی ہو جائے، جہاں وہ محبت کرنے والا خدا کے قربت حاصل نہ ہو۔ تو کس کی قربت ہوگی؟ ظاہر سی بات، جو دنیا میں جس کو قربت میں رہا، یعنی ابلیس کے، شیطان کے، اور جو دنیا میں خدا کے قربت میں رہا وہاں بھی اس کو خدا کی قربت ملے گی۔ وہاں رات دن رونا ہوگا، جو ابلیس کے تابع رہا ہے اس کی قربت ملے گی وہاں پر، جس کو جہنم کہتے ہیں۔
اور دانت پیسنا، رونا اور دانت پیسنا ہے وہاں پہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہو کہ آخر وہ کون ہے جو اس موت سے آدمیوں کو روح کے نجات دلاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ جسمانی کے ساتھ ساتھ وہ روح کو نجات دلاتا ہے۔ تو جو یہاں جسمانی طور پر نجات حاصل کر لیا، روح کے تابع ہوا، وہ پھر وہی ہو سکتا وہاں بھی روح کے تابع رہے گا، وہ اس کو روح میں نجات دلائے گا۔ اگر نہیں تو بہت سارے دنیا میں ہیں جنہوں نے توبہ تو کیا، سب کچھ کیا، لیکن کل حشر میں ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا جائے گا کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تمہارا کبھی ہم سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے آپ کے نام سے بہت ساری چیزیں کی، مریضوں کو شفا دی وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں جانتے نہیں، تم نے جس کام کے لیے کیا تھا وہ انجام تم وہاں پا چکو، اس کا انعام تمہیں وہاں مل گیا۔ وہ کون ہے جو آدمی کو روح کو نجات دلائے گا؟ صرف اور صرف ایک ہی ہستی، جو جب دنیا سے گئے تو جلالی بدن کے ساتھ آئیں گے، بھی تو جلالی بدن کے ساتھ، وہی ہمارے آقا مولا فخر موجودات، سرور کائنات، سرور عالم، نور مجسم، کلام مجسم، وجہ تخلیق کائنات حضور المسیح سلام علیہ ہیں، جو اس موت سے آدمیوں کو چھڑانے کی قدرت رکھتے ہیں اور بدنوں کو مرنے دیتے ہیں۔ بدن مر جائے کوئی نہیں، کیونکہ جو خاک ہے وہ خاک میں مل جائے گا، اور ان ایمانداروں کو نئے بدن ملنے والے ہیں۔ آمین۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا کسی حیوان کی زندگی کا جاتا رہنا موت کہلاتا ہے؟ حیوان اور انسان کی موت میں کیا فرق ہے؟ کیا مردوں کی بھی قیامت ہوگی؟ دیکھیں تین سوال آ رہے ہیں، ایک سوال کریں، ایک میں سے دو تین سوال آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم واضح کر دیں کہ حیوان اور انسان کی موت میں کیا فرق ہے۔ کہ بھوپالی کہتے ہیں کہ ماں کے آغوش میں ماں کے آغوش میں کل، موت کے آغوش میں آج، ہم کو دنیا میں یہ دو وقت سہانے سے ملے۔ انسان کے سوا سب حیوان یا حیوان مطلق فانی ہے، حیوان کو کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، نہ حیوان کو، نہ پتھروں کو، نہ جنوں کو، نہ فرشتوں کو، صرف انسان ہے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت و شبیہ پہ بنایا تھا اور اسے اختیار دیا۔ اب اختیار کو وہ جائز استعمال کرتا ہے یا ناجائز، غلط کرتا ہے یا درست، وہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ پس ان کی موت یہ ہے کہ ان کی زندگی بالکل معدوم ہو جائے گی، یعنی بدن ٹوٹ کے عناصر میں مل جائے اور جان بھی کہیں نہ رہے، بالکل نیست نابود ہو جائے۔ انسان کی موت کچھ اور چیز ہے۔ جانور کی موت تو ختم ہو جاتی ہے، جانور ایک دوسرے کھا جاتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو نہیں کھا سکتے۔ انسان جانور تو کھا سکتا ہے، حلال اور حرام دونوں، لیکن انسان کو نہیں کھا سکتا۔ اگر جو کھا لیتا ہے اس کا مطلب وہ حیوان میں شمار ہوتا ہے، وہ پھر انسان کے درجات سے پس چلا جاتا ہے، اسفل السافلین کے منزل پر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محض حیوان ہی نہیں بلکہ اس کی حیوانیت میں حیوان ناطق کے اوپر کچھ اور چیز اس میں شامل ہے جو غیر فانی ہے۔ پس جہاں تک انسان میں حیوانیت ہے وہاں تک ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، اور سب حیوانوں کے ساتھ موت میں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ چیز جس میں حیوانیت سے بلند کر دیا ہے یعنی انسان، اس میں نیستی ہے۔ نیستی کا معاملہ عمل میں نہیں آتا، صرف اخراج کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے انسان کی موت ایک دوسرا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ انتقال۔ آپ نے کبھی جانور کے بارے میں سنا کہ انتقال کر گیا؟ نہیں، یہ انسان ہے جس کا انتقال ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے کے منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا میں مروج ہوا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو زندہ خدا کا زندہ کلام میں 5 لفظ انسان کے موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ میں بہت تیز چلوں گا ابھی، چونکہ منزل ابھی بہت دور ہے ہمارے لیے۔ رحمان فارس کہتے ہیں کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ جب آئے خوشی منائی گئی، جب جا رہے ہیں تو لوگ رو رہے ہیں۔ جب انسان آتا تو انسان خود روتا ہے، لیکن جاتے وقت خاموش ہو جاتا ہے، لوگ اس وقت روتے ہیں۔ ایسا نہیں، پہلا لفظ ہے بدن سے روح کا نکلنا۔ حضرت ایوب کا صحیفہ کی 11ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے کہ پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی اور ان کے لیے بھاگنے کا کبھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی بدن ہی میں تحلیل نہیں ہو جاتی مگر اس سے الگ ہوتی ہے، یعنی کہ
ایوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین کام یہ کہ اپنے گناہوں سے دور رہو، خدا تب انہیں تحفظ اور آرام اور سکون دے گا اور وہ تباہی سے راہ فرار حاصل نہیں کر سکیں گے، اور یہی پیغام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا لفظ ہے روح کا انڈیلنا۔ یسائی نبی کا صحیفہ کے 53ویں باب کی 12ویں آیت میں ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ عزیزم، تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ حفیظ جالن اسی بات کو کہتے ہیں کہ بے تعلق زندگی اچھی نہیں، اور زندگی کیا، موت بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر تعلق نہ ہو تو زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی، موت بھی اچھی۔ تعلق کے بنا پر موت جو ہے وہ زندگی میں بدل جاتی ہے۔ عزیزو، یہ سوال ہی پیدا کہ وہ کون لوٹ کا مال زور آور کے ساتھ بانٹ لے گا؟ یہاں زور آور سے مراد ایماندار ہیں، جو بذات کمزور مگر خداوند میں زور آور ہوتے ہیں۔ وہ خدا ان کو زور عطا کر، چونکہ ایمان کی قوت ہے، انہیں وہ قوت عطا کرتی ہے۔ آخر میں ان کا وہ کون سا قلعہ فتح کیا تھا؟ ان کی شاندار فتح جو مضبوط سے مضبوط قلعہ کو فتح کرنے میں اعلیٰ و افضل ٹھہراتا ہے، اور 4 اسباب ہیں۔ وہ 4 اسباب کیا؟ کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، یعنی 2 ڈاکوں کے درمیان لٹکایا گیا، مصلوب کیا گیا جناب مسیح کو، تو بھی انہوں نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے۔ اور چوتھی بات کہ انہوں نے خطا کاروں کو شفاعت کی، اور آخری الفاظ شفاعت، اور شفاعت سے مراد یہ ہے، یہ صیغہ ناتمام اور غیر معین مستقبل میں ہے، ابھی نہیں، مستقبل میں آنے والی بات ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ روح بدن سے نکلنے کے بعد اور بدن میں خدا سے پاتی ہے، اور رب بھی کہتے ہیں کہ باپ کی تکمیل میں کوئی دوسرا مسیح موعود کا ہونا لازمی ہے۔ موت کی اور بھی گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ موت کے منہ ہمارے کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ہم اسے قبر کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے؟ کیا ہم نے اس آخری منزل کی کوئی تیاری کی؟ نہیں۔ کب تیاری کریں گے؟ یہی کہتے سنا ہے کہ ہاں جی، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ نہیں، تب نہیں دیکھا جائے گا، جو کیا ہے وہی دیکھیں گے۔ اچھا بویا ہے تو اچھا کاٹیں گے، اگر کاٹے بوئے ہیں تو کاٹے کاٹیں گے۔ عزیز، ہمیں بہت سنبھل کر رہنا، یہ زندگی ایک بار ملی پھر نہیں ملے گی۔ موت سے کب کس کی یاری ہے؟ آج ان کی تو کل میری باری ہے۔ عزیزو، ہم اس پروگرام میں اب بالکل آخری مراحل پہ ہیں۔ اگر آپ کو کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں جو اسکرین پر ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر دیے جا رہے ہیں، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، اور آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں جو بھی آپ کے پاس سوالات ہوں یا کوئی آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں ضرور دیجیے گا۔ ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کو جواب دیں گے، اور فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کے پتے پر ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں جہاں سے ہم اختتام کریں وہیں سے شروع کریں گے۔ حاضر ہوں گے پھر، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔